العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، آج کا یہ پروقار اجتماع نہایت ہی صوفی مزاج، عمل کرنے والے نبی کی شریعت پہ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نبی کی آل سے محبت کرنے والے جناب حاجی محمد یعقوب صاحب مرحوم، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے صاحبزادگان جناب محمد ریاض صاحب، محمد امتیاز صاحب، محمد عبد القیوم صاحب اور محمد الیاس صاحب، انہوں نے اپنے والد بزرگوار مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ مجھے بھی شاہ صاحب نے جب کہا تو میں نے بھی، کیونکہ حالانکہ جمعہ کا دن ہے، بڑا مصروفیت جمعہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے، لیکن میں نے، کیونکہ مجھے نہ جنازے کی اطلاع مل سکی ورنہ میں فاتحہ کے لیے جنازے پہ آ جاتا، تو اس لیے میں نے یہی سمجھا کہ چلے موقع بھی ہے، ایصال ثواب کی محفل میں شامل بھی ہو جاؤں گا، ان کے ورثاء سے، صاحبزادگان سے تعزیت بھی کر لوں گا اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو اس نیت سے میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جو نیکیاں ہیں جو انہوں نے دنیا میں عمل کی ہے، اللہ ان کا اجر نبی کے صدقے اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے کہ جب بھی کوئی دکھ کا موقع ہو، مصیبت ہو، غم کی کیفیت ہو، تو ہمیں قرآن نے یہی بتایا ہے، تم کہہ دیا کرو قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہے مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، اللہ سب نقصانوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ لیکن دنیا میں کیونکہ ہر چیز جو پیدا ہوتا ہے اس نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، تو جب ہم نے مرنا ہی ہے، جان تو جانی جانی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں اسلام نے جو ہماری تربیت کے لیے ہمارے احساسات کو سمجھتے ہوئے اللہ نے جو حکم دیا، فرمایا کہہ دیا کرو کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ مالک تیرا ہے اور ہمارا ہے بھی کچھ نہیں۔ اگر ہمارا ہوتا تو ہمارے پاس ہوتا، ہمارا ہوتا تو ہم ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتے، ہر وقت جو ہے ان چیزوں کو ہم ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے۔ اگر یہ دنیا کے مال، دولت، پیسہ، یہ اگر یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہوتے، ہماری اپنی حقیقی ملکیت میں ہوتے، تو پھر ہر شخص جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا۔ پھر تو فرعون کے پاس آج بھی اس کی دولت ہوتی، نمرود کے پاس آج بھی اس کا جو جیلی دبدبہ اور روب تھا وہ آج بھی اس کے ساتھ ہوتا، شداد کی وہ ساری دولت اس کے پاس آج بھی ہوتی، حمان کا غرور اس کے ساتھ ہوتا۔ لیکن وقت نے بتایا کہ جو دنیا میں اپنے آپ کو معاذ اللہ سردار کہنے والے، چودھری کہنے والے، معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، آج ان کا سب کچھ مٹ چکا۔ میرا رب کل بھی تھا، میرا رب آج بھی ہے۔
حقیقی خالق و حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 2-3 سال پہلے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اسٹیفن ہاکنگ، جو انگلینڈ کا تھا، لنڈن کا، اور وہ ڈسیبل تھا، لیکن وہ ذہنی طور پہ بہت جو تھا وہ ذہین تھا، فتین تھا، لیکن وہ ایتھیسٹ تھا۔ ہی واز ایتھیسٹ، ڈز ناٹ بلیو ٹو اللہ۔ وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، خدا کو معاذ اللہ کہتا تھا اس کا وجود ہی نہیں ہے، سب کچھ سائنس ہے، علم ہے، ہر چیز آٹومیٹکلی ہو رہی ہے۔ تو وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتا تھا، اور وہ پوری یورپ میں اس کی یہ تعلیمات تھیں کہ دیر از نو گاڈ، معاذ اللہ، اللہ کوئی نہیں ہے جی، یہ سب یہ ہے وہ، جیسے ان کے ایتھیسٹ کے اپنی فکر ہوتی ہے۔ تو جس دن وہ مرا، پورے یورپ نے اس کا جو دکھ منایا، غم کیا کہ آج وہ مر گیا۔ میرا ایک دوست وہاں پہ لنڈن میں رہتا ہے، اس نے مجھے نا میسج کیا، اس نے کہا شاہ جی وہ جو کہتا تھا نا خدا نہیں ہے، آج وہ خود نہیں رہا ہے۔ وہ کہنے والا کہ جو خدا نہیں ہے معاذ اللہ، آج وہ خود نہیں رہا۔ میرا اللہ کل بھی تھا، میرا اللہ آج بھی ہے، اور میرا اللہ ہمیشہ یا حی و قیوم ہے، وہ اپنی ذات سے قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اس کو کوئی فنا کرنے والا نہیں ہے، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مگر ہم انسان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس بات کو جو ہے وہ ماننے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب میرا ہے، یہ سب میرا ہے۔ اور مجھے یہ سن کے صاحبزادگان سے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ان کے بزرگ جناب حاجی صاحب، حاجی یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بیمہ، کسی کو پتہ نہیں تھا تو ایک بیمہ انہوں نے پالیسی کروائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعے کے لیے جایا کرتے۔ تو جب وہ وہاں جمعہ پڑھا تو میرے والد کریم نے بیمہ کے حوالے سے بتایا کہ اس میں سود ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً ہی آ کے کہا کہ میری اس پالیسی کو ختم کر دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کے اتنے پیسے سود میں کٹ جائیں گے، تو انہوں نے کہا سارے ہی رکھ لو، مینوں حرام چاہیے دئی میں۔ یہ ہوتی ہے خدا کی ذات پہ یقین، کہ میں یقین کیجئے آج ہمیں حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رہی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے بس مال مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، بس یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، ہم بس مل جانا چاہیے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں یہ حرام تو نہیں ہے، شک بھی پڑ جائے تو حرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا یقین اللہ وحدہ لا شریک پہ ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے، یہ لوگوں کے رزق دینے اور لینے سے فرق نہیں پڑتا، وہی مالک ہے جو سب کو رزق عطا فرمانے والا۔ تو ہم اس بات کو انسان سمجھتے نہیں ہیں۔ حلال و حرام کی میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا جی حلال و حرام کا فرق کیا ہے؟ تو آپ نے حضور شیخ القرآن کے حوالے سے مجھے بات بتائی، فرمانے لگے وسیم حلال اور حرام کا فرق یہ ہے کہ حرام دیکھنے میں زیادہ ہوتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حلال دیکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن رب کی رحمتیں اور برکتیں اتنی ہوتی ہیں وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا جناب اس کی مثال کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، یہ بکری، یہ 1 یا 2 بچے دیتی ہے، اور جو کتیا ہے وہ 10 بچے دیتی ہے۔ لیکن تم نے کتے کے کبھی جو ہے وہ ریوڑ نہیں دیکھے، بڑے بڑے فارمز نہیں دیکھے، اور اس کو کھاتا بھی کوئی نہیں۔ لیکن بکری اور بھیڑوں کو روز ہم کھاتے ہیں، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، قربانیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن حلال ہے نا، وہ 2 بھی ہوں تو ان کے ریوڑ ہوتے ہیں، یہ حرام ہے یہ نظر ہی نہیں کہیں آتے ہیں۔ یہ فرق ہے حلال و حرام میں۔ ہم اس فرق کو جاننے کے باوجود کہتے ہیں بس مل جائے، اور یہ یاد رکھیے حرام کھا کے مل بھی جائے نا تو جتنا جلدی سے آتا ہے نا وہ ہمارا سب کچھ لے کے چلا جاتا ہے۔ گھر میں بیماریاں چھوڑ دیتا ہے، مصیبتیں چھوڑ دیتا ہے، عذاب چھوڑ دیتا ہے، اور اگلے جہاں میں جا کے حساب چھوڑ دیتا ہے۔ رزق حلال سے کمائیں تو اللہ کی عزت کی قسم وہ انسان کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اور حرام کھانے والے کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے تیار نہیں ہیں۔ مجھے بلکہ ایک نا وہ گوبر کا کیڑا ہوتا ہے کالے سیاہ رنگ کا، بڑے بڑے وہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی آواز بھی آتی ہے۔ اس کو جو گائے یا بھینس کا گوبر ہوتا ہے اس کی خوشبو بڑی پسند ہے، تو وہ صبح بل سے نکلتا ہے، سارا دن گوبر میں پھرتا رہتا ہے، گوئے جنہوں کہنے ہیں پنجابی، اس میں پھرتا رہتا ہے، اور وہ گوبر کو اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اس کا گولا بنا لیتا ہے، پھر اپنی ٹانگوں سے اس کو دھکیلتا ہے، پش کرتا ہے، اور واپس اپنے گھر کی طرف جے کے جاتا ہے۔ جب شام کو سارا دن پھر کے وہ گوبر کا گولا لے کے جب واپس پہنچتا ہے اپنے بل کی طرف، تو وہاں پہ جا کے اب وہ بڑا ہوتا ہے
بل چھوٹی ہوتی ہے، وہ اندر داخل ہی نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو ٹانگیں مارتا ہے، وہ گوبر کا گولا جو ہے وہ اس کی ٹانگوں سے پھر دوبارہ گوبر میں بدل جاتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ شام پڑ گئی اور جتنا میں نے اکٹھا کیا تو سب کا سب باہر ہے، وہ رات کے وہ دوبارہ بل میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی ساری دن کی ساری زندگی کی یہی کافی ہوتی ہے کہ وہ پھر نکلتا ہے، گوبر اکٹھا کرتا ہے، گوبر کا گولا بناتا ہے، لے کے واپس جاتا ہے بل میں جا کے دیکھتا ہے کہ بل چھوٹی ہے، وہ گوبر کا گولا بڑا ہے، وہ داخل ہوتا نہیں ہے، پھر وہ اس کو وہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور خالی ہاتھ وہ دوبارہ اپنی بل میں چلا جاتا ہے۔ جب میں نے اس کی یہ ہسٹری پڑھی تو میں نے کہا انسان تو اسی کی طرح گوبر کے گولے کی طرح ہے، ساری زندگی مال دنیا کا اکٹھا کرتا رہتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، اور جب واپس اپنی قبر کے سوراخ پہ آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے میں یہ لے کے تو جا ہی نہیں سکتا، یہ تو یہیں کا یہی رہ جائے گا، آگے کیا لے کے جائے گا؟ اس گوبر کے کیڑے کی طرح کیا ہم لے کے جائیں گے؟ مسلمان یاد رکھنا، یہ جو دنیا کی ساری اگر چیزیں ہیں یہ اگر کوئی شخص لے کے جا سکتا تو فرعون اپنی حکومت ساتھ لے جاتا، شداد اپنی ساتھ لے جاتا، لیکن نہیں، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، وہاں پہ خدا کی بندگی کام آئے گی، میرے مصطفیٰ کی غلامی کام آئے گی۔ سامعین ذی وقار، ہمیں آج یہ موت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گوبر کا کیڑا نہیں بنانا کہ ساری دن گندگی اکٹھی کرتا رہے، اور اس کو پسند تو بڑی ہوتی ہے، ہمیں بھی بڑا پسند ہے نا، مال مل جائے، چاہے رشوت ہو، چاہے حرام ہو، چاہے لوگوں پہ ظلم کر کے اکٹھا کیا جائے، جھوٹ بول کے اکٹھا کیا جائے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مال یہیں رہ جائے گا، ہم قبر کے سوراخ میں تنہا جائیں گے، کوئی ہمارے ہاتھوں میں کوئی مال دولت اور سونا چاندی نہیں ہوگا، تو ہمیں دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو غفلت میں رکھے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم تو کہتے ہیں بس وہی چلے گئے، لیکن دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی چند منٹس میں، 1-2 منٹ میں ان کا وصال ہوا، کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں تھے، کہنے لگے باہر دیکھو کوئی آیا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نظر آ گیا ہوگا کہ مجھے لینے والا ہی کوئی آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایسے گھر سے نکلے کمرے سے، ادھر گھوم کے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھے اسی ساتھ وہ لیٹ گئے، بس اتنا سا ہوا، چلتے پھرتے۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، اللہ جب بھی موت آئے اللہ عزت اور ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، یہ صدا ہمیشہ کچھ نہیں رہتا۔ ایک حضرت رب ذوالجلال نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اسرائیل کبھی تجھے ترس بھی آیا، کسی پہ رحم بھی آیا؟ اسرائیل نے عرض کی الہی 2 زندگی میں مجھے 2 مرتبہ آیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کب؟ عرض کرنے لگا مولا کہ ایک سمندر میں دریا میں ایک کشتی جا رہی تھی، اس کے اندر مسافر سوار تھے، رب ذوالجلال تیرا حکم آیا کہ اس ساری کشتی کو ڈبو دو، اس ساری کشتی کو برباد کر دو، اور اس میں سے کوئی شخص زندہ نہ بچے۔ ایک بچہ تھا چند دنوں کا جو کھا نہیں سکتا تھا، جو پی نہیں سکتا تھا، جو چل نہیں سکتا تھا، مولا تیرا حکم تھا کہ اس بچے کو نہیں مارنا، اس کی ماں کی جان بھی قبض ہو گئی۔ مولا مجھے پہلی مرتبہ اس وقت ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے چلے گا، یہ بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا؟ ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلا گیا، پورا اس کے رشتہ دار، پوری کشتی ڈبو دی گئی، اور یہ بچے کو کنارے پہ لگا دیا گیا۔ مولا مجھے پہلی مرتبہ اس بچے پہ ترس آیا۔ میرے اللہ نے فرمایا پھر دوسری مرتبہ، عرض کرنے لگا مولا دوسری مرتبہ مجھے تب ترس آیا کہ جب شداد نے اپنی جنت بنائی، وہاں پہ دنیا جہاں کی نعمتیں اس نے رکھی، سونا چاندی کے، اور جو ہے وہ ہیرے جواہرات اس نے درخت اور دیواروں پہ لگا دیے، اور جو ہے وہ جوان عورتیں جو تھیں ان کو حوریں بنا کے، کنیزیں بنا کے اس نے اپنی جنت میں رکھا۔ فرمایا پھر مولا جب وہ پہلی مرتبہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ گیا، تو جب بھی اس نے اپنی سواری سے پاؤں نیچے نہیں رکھا تھا، تو مولا تیرا حکم آیا کہ اس کی روح بھی قبض کر لی جائے، اس کی جان بھی لے لی جائے۔ مجھے دوسری مرتبہ تب ترس آیا کہ
کہ مولا یہ چلو عذاب تو اس کو ملے گا، مگر یہ اپنی بنائی ہوئی جنت ایک مرتبہ دیکھ تو لیتا، اپنے چاہت اپنی خواہش پوری تو کر لیتا۔ مولا تو نے تو اس کو اپنی خواہش بھی پوری نہیں کرنے دی، تو تو نے اس کی جان قبض کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ مجھے تب ترس آیا، میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل تجھے ایک ہی بندے پہ 2 مرتبہ ترس آیا، فرمایا تجھے ایک بندے پہ 2 مرتبہ ترس آیا، یہ وہی بچہ تھا جس کو میں نے کھلایا، جس کو میں نے پلایا، جس کو میں نے جوان کیا، جس کی ماں بھی نہیں تھی، جس کا باپ بھی نہیں تھا، جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، جس کا کوئی پالنے والا نہیں تھا، میں رب نے اس کو پالا، جوان کیا، طاقت دی، حتیٰ کہ میں نے اس کو حکومت دی۔ جب اس کے پاس سب کچھ آیا یہ اپنے رب کو بھول گیا، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اکڑ گیا، اپنے آپ کو خدا کہلوایا اور میرے مقابلے میں اپنی جنت بنا ڈالی۔ تو یہ وہی بچہ ہے جو آج شداد کے روپ میں تو نے دیکھا ہے۔ مسلمان کیا ہم بھی یہ تصور نہیں کرتے؟ جب ہمیں مصیبت آتی ہے، جب ہمیں تکلیف آتی ہے، ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، جب ہمیں آسانی ہوتی ہے، مال مل جاتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہی ہماری حالت ہے، ہم بھی کوئی کم برے نہیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ یقیناً آپ میں سے بہت سے اچھے ہوں گے۔ میں اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں، رب کی عزت کی قسم کہ بعض اوقات ہمیں اس بات سے گھن آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف ہم چل نکلے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ دنیا کی سب جاہو جلال ہے تو یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وفا چیز خود دنیا ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، مگر ہم ہیں کہ اسی جو ہے وہ بے وفا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم رہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنے اللہ کے ساتھ جو اپنے وعدے کو کبھی جو ہے وہ وعدے کی جو ہے وہ توڑتا نہیں ہے، وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ہم اس اپنے اللہ کی بات کو مانتے ہیں مگر اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، ہمیں یہ موت پیغام دیتی ہے، جدھر ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، جدھر صدیوں سے لاکھوں کروڑ اربوں انسان چلے گئے، ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی جانا ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی ایک پیغام ہمیں موت دیتی ہے۔ وہ غالباً نام تو نہیں یاد آ رہا مجھے شاعر کا، لیکن کیا بہت خوبصورت اس نے بڑی سادگی کے ساتھ ہمیں پیغام دیا۔ وہ شاعر کہتے ہیں، کسے دے نال وفا نہیں کیتی، کسے دے نال وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اعتبار سارے ٹر گئے بارو آری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سارے ٹر گئے بارو جپ لے کوئی نام اللہ دا، تے نہ رووی تر دیواری۔ ہمیں یہ موت پیغام دیتی ہے، او رب کے بندے اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھ، صرف یاد نہیں رکھنا، اس کے احکامات کو مان لے۔ تیرا رب کہتا ہے تجھے میں رزق دینے والا، میں تجھے شان دینے والا، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کی
ہر چیز میرا اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. ہم جو نعمتیں دینے والا ہم اس کو بھول جاتے ہیں, ہم نعمتوں کی طرف بیان کرتے ہیں. مسلمان یاد رکھ لے, ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے, کسے بے نال, مل کے میرے ساتھ کہیں, کسے بے نال کوئی وفا نہیں کی, اس دنیا بے اعتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے. سارے ٹر گئے, سارے ٹر گئے بارو, فرعون بھی مر گیا, شتاب بھی مر گیا, حامان دنیا سے ذلیل ہوا. جتنے میرے رب کے نافرمان بندے ہیں جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ ذلیل و رسوا ہو گئے. ارے دنیا سے ابو جہل بھی گیا, دنیا سے ابو بکر صدیق بھی گیا. بیٹا یہ شور نہ کریں, سمجھ نہیں آتی. دنیا سے ابو بکر صدیق بھی گئے, دنیا سے ابو جہل بھی کیا, مگر فرق یہ ہے وہ خدا کو راضی کر کے گئے, یہ خدا کو ناراض کر کے گیا. جانا تو دونوں کا ٹھہرنا تھا, ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, مگر ہمیں فرق کو سمجھنا ہے. ارے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, طلحہ زبیر, بلال و سلمان, حسن و حسین, یہ دات علی حجویری, خواجہ جمیری, مہر علی, جماعت علی, ارے مجد الفسانی, بہاؤدین زکریا ملتانی, امام احمد رضا بریلوی, ارے ان کا جانا اور ہے اور میرے مصطفیٰ کے گستاخوں کا جانا اور ہے, خدا کے نافرمانوں کا جانا اور ہے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, بھولے ہیں. انسان ہے ہی بھولنے سے, ہم بھولے بیٹھے ہیں. بار بار یہ ہمیں موت یاد دلاتی ہے. کسی شخص نے کہا, حکایت ہے کہ اس نے کہا فرشتے سے, اللہ سے عرض کی, الہی جب میں مرنے لگوں تو مجھے پہلے تھوڑا بتا دیا جائے تاکہ میں اس مرنے کی تیاری کر لوں. تو جب تھوڑا وقت گزرا اس کا باپ دنیا سے چلا گیا, کچھ وقت گزرا اس کا تایا چلا گیا, کچھ وقت گزرا اس کا دوست چلا گیا, اس کے رشتہ دار چلے گئے. ایک دن فرشتہ اجل نے کہا, چل بھئی تمہاری تیاری ہے. اس نے کہا, میں نے تو عرض کی تھی کہ جب میں مروں مجھے پہلے بتا دینا, مجھے کوئی اطلاع ہی نہیں ہوئی. تو فرشتہ اجل نے کہا, تجھے پتا نہیں, جب تیرا باپ گیا تھا اگلی باری تیری تھی, تجھے پتا تو دیا تھا. جب تیرے رشتہ دار باری باری گئے تھے تو یہ تیرے لیے اطلاع تھی, پیغام تھا کہ تم اپنے آپ کو تیار کر لو, ایک دن آئے گا جب تجھے بھی اسی طرح ہم لے کے جائیں گے. تو برادران اسلام, دنیا سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. جب جائیں تو نہ مال کام آئے گا, نہ دولت کام آئے گی, نہ پیسہ کام آئے گا, نہ جگیر کام آئے گی, نہ یہ رشتہ داریاں کام آئیں گی, نہ چاچے مامے تائے کام آئیں گے. تو پھر کیا کام آئے گا؟ یہ سورہ عصر نے, قرآن کریم نے واضح اور کھول کے بیان کر دیا. بہت سی متعدد آیات ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں, سورہ عصر کو آپ پڑھ لیجئے اور بار بار پڑھئے, جس میں میرا اللہ فرماتا ہے, قسم اٹھا کے والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان مجھے زمانے کی قسم ہے تو نقصان میں جا رہا ہے, تو گھاٹے میں ہے. تم اپنے آپ کو نفع مند نہ سمجھو کہ میرے پاس گاڑی آ گئی, گھر آ گیا, جاگیر آ گئی, اب میں بڑا نفع حاصل کر چکا. یہ تیرا نفع نہیں, نفع یہ دنیا کا مال ہے. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. رب ذوالجلال کی نعمتیں ہیں, رزق حلال میں ہو تو منع بھی نہیں ہے. اچھا لباس پہنے اللہ نے دیا ہے, اچھا کھانا کھائیں, اچھے بہترین نرم و گداز جو ہے وہ ماحول میں آپ گرمیوں میں اپنے ہیٹر لگا سکتے ہیں, اب سردیوں میں ایئر کنڈیشن, اس کا شریعت نے منع نہیں کیا. ہمارے جسم کا حق ہے کہ اس کو جو ہے وہ آسانی دی جائے, اس کو جو ہے وہ, بلکہ اسی لیے جو اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے اس کا حساب ہوگا. اپنے جسم کو بیجا تکلیف نہیں دینی چاہیے. ایسے کٹ لگانا یا ایسے ظلم اپنے جسم پہ کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا. خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ تم اپنے آپ کو مار بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ جسم بھی ہمارا نہیں, اس کا مالک بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو شریعت نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. تو جو دنیا کا مال ہے رزق حلال سے ہو تو اس میں کوئی منع نہیں, لیکن وہ مال بھی آپ کا حقیقی کامیابی ہماری نہیں ہے.
کیونکہ وہ مال بھی یہاں رہ جائے گا۔ ہر چیز حقیقی کامیابی یہ ہے۔ اللہ نے استثناء بیان فرما دی، فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا وہ کامیاب ہے جو دو شرطیں ابتدائی قرآن نے بتائیں۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی شرط ہے الا الذین، جواب دیجئے الا الذین آمنوا، پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان والا بنا ڈالو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر سمجھو خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کوئی نفع ہم نے حاصل نہیں کیا۔ ہر چیز ہماری نقصان میں چلے گی اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب بھی موت آئے تو اپنے آپ کو اللہ سے دعا، یا اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما، ہمیں ایسی موت عطا فرما پانی بھرن سے ہلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ یہ جو ہوتا ہے نا، اب تو گھروں میں موٹریں لگ گئیں، پرانے دور میں یہ ہوتا تھا 25-40 سال پہلے، آج بھی یہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ خواتین گھڑے اٹھا کے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، اور جاتے ہوئے سب اٹکیلیاں کرتی، کھیلتی، مذاق کرتی، ہنستی جاتی ہیں، اور جا کے چشمے سے پانی بھرتی ہیں، اپنے گھاگھر کو اپنے سر پہ اٹھاتی ہیں اور پھر لے کے نکلتی ہیں، لیکن وہی واپس صحیح پہنچتی ہے، وہی مسکراتی ہوئی آتی ہے جس کی گھاگھر بھری ہوتی ہے، وہ گھر میں پہنچ جاتی ہے، ورنہ رستے میں ٹھوکر لگی، گھاگھر بھی ٹوٹ گئی، پانی بھی بہہ گیا، تو بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ارے اللہ نے ہمیں دین فطرت پہ پیدا کیا، ہم جوان، اللہ نے ہمیں جوانی دی، طاقت دی، پیسہ دیا، ہم دنیا میں کھو گئے، مگر جب موت کا وقت قریب آیا اپنے اصل گھر کی طرف لوٹے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم جب رجوع کیا ہم نے اللہ کی طرف تو ہماری گھاگریں خالی تھی، ہماری جو ہے وہ دامن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم ایمان کی گھاگر بھی توڑ بیٹھے۔ ہم سمجھتے رہے کہ یہ موسیقی تو روح کی غذا ہے، یہ جی بڑا اچھا ہے جی، اتنا مزہ آتا ہے گانا سننے میں، ارے یہ اس میں کفریات ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں کیا کفر ہے، مولویوں تو ایویں ہی سیاپا پہ آئے، کلچر کو بھی جو ہے وہ آرٹ کو بھی پرموٹ نہیں کرتے۔ ارے ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے بندے جس کو تم آرٹ اور کلچر کہتے ہو، جس کو تم اپنی روح کی غذا کہتے ہو، یہ کفر ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں پہلے بھی میں نے متعدد مرتبہ کہیں بیان کیا، میں ایک دفعہ قصور جا رہا تھا اور ایک ٹریکٹر پہ گانا لگا تھا جو میری کانوں میں نے اسی وقت تجدید ایمان کی، وہ تھا کہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اب وہ ان کے بھگوان ہوں گے جو کچھ نہیں جانتے، اللہ کے علم کی نفی کرنا کفر ہے کہ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اسی طرح معاذ اللہ ایک میں نے میرے کانوں میں پڑھا، اس وقت تجدید ایمان کی، جب بھی ایسے الفاظ پڑھے فوری کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کریں۔ ہم شوق سے سنتے ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں جی رب بھی تیری محبت میں ہوا دیوانہ، نعوذ باللہ نقل کفر نباش۔ ارے وہ دیوانگی تو انسان پہ آتی ہے، وہ تو خالق ہے، معاذ اللہ اس کو دیوانہ، یہ تمہارے بھگوان جھوٹے ہوں گے جو اس طرح دیوانے ہیں، میرا رب تو سچا ہے، اس سے زیادہ حکیم و دانا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کفر ہے، ہم اس کو سنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں میوزک اگر بڑا شوق ہے نا تجھے سننے کا، تو پھر کم از کم چشتیہ سلسلے کی قوالی سن لے، اس سے تو بچ جائے گا، وہ بھی اچھا کلام ہو تو سامعین ذی وقار، یہ ہم کفریات کی، اور اسی لیے علماء کہتے ہیں جب بھی کسی محفل میں بیٹھو، جب اٹھ کے جاؤ، دکان سے اٹھو، محفل سے اٹھو، بازاروں سے اٹھو، ہمیشہ اٹھنے کے بعد فوری اپنا ایمان اور کلمہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرو۔ پتہ نہیں ہمارے کانوں میں کیا کفر چلا گیا۔ دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے جی میرے ساتھ جو کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جائے، اے جی معاذ اللہ نقل کفر کو، یہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ظلم کرنا تھا، معاذ اللہ، یہ کفر ہے جملہ، یہ کفریہ جملہ ہے کہ خدا کی طرف ظلم کو منسوب کرنا۔ میرا رب معاذ اللہ ظالم نہیں، میرا رب تو عادل اور فضل فرمانے والا ہے۔ یہ جملہ کفریہ ہے، جس نے سنا اس پہ بھی ایمان کی تجدید لازم ہے، جس نے بولا وہ بھی ایمان سے بھی، اس کو بھی تجدید ایمان ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی علماء فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے ایمان کی تجدید کر کے سوئیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے۔ ہماری تو گزر رہی ہے اور گزر تھوڑی رہ گی، باقی آنے والی نسلوں کو اتنا نہیں پتا۔ میں جب ابھی صبح کیونکہ وقت کی کوشش کرتا ہوں پابندی کروں، جب مسجد میں داخل ہوا تو بیٹے نے نعت لگائی ہوئی تھی، اس پہ وہ منہ کے ساتھ وہ میوزک بجا رہا تھا،
اب بچے اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری محافل میں یہی کچھ آج کل ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ اب میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا تم نے کیا؟ جی نعت ہے، جی ذکر ہے۔ میں نے کہا ذکر اللہ کہنا ہے، یہ منہ کے ساتھ وہ ٹھو ٹھو کرنا کیا ذکر ہوتا ہے یار؟ اس کو یہ گناہ ہے، علماء نے منع کہ حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ہم نعت خوانی کے شوق میں جی سواد ہی تا ہوں جنہ چلے نہ ہوگے۔ اگر زیادہ تم کرنا ہے تو مسجد سے کم از کم باہر ہو تو چلے دف کی کوئی نہ کوئی گنجائش شاید قوالی کی صورت میں نکل آتی ہے، وہ اتنا تو چلو ہو۔ لیکن کوشش کریں کہ محفل نعت میں اپنی شو بازی کے لیے نہ آئیں، محفل نعت میں اس لیے آئیں کہ میرے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھے جانے، اس نیت کے ساتھ آئیں۔ تو برادران اسلام، ہم علماء سے علم سے دور ہیں، ہم ظاہری صورت میں نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے۔ آج تو جمعے کے اجتماعات میں لوگ صرف نماز کے وقت آتے ہیں، اور ہماری دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ حافظ آباد کے چند علماء جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، علامہ رانا صاحب ہیں، قاری فیصل ندیم صاحب ہیں، حبیب اللہ جلالی صاحب ہیں، احمد سعید سیال صاحب ہیں، مطلب چند علماء ہیں میرے قبلہ، ورنہ عمومی طور پہ مسائل لوگ آنے اب اس مسجد پہ 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں، لیکن کوئی پراپر عالم دین نہیں رکھتے۔ کہ جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، یہ نہیں پتا تیری نماز یہ تیری آنے والی نسل کو جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیں گی۔ تو خدا کے بندو 2 کروڑ کی مسجد تم نے بنائی ہے اتنی شاندار، اس میں کم از کم ایک عالم جس کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ تم اٹھا لو، اتنی تنخواہ تو ہو جتنی ایک چپڑاسی کی ہے کم از کم، مگر 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار میں کوئی نماز ہی پڑھنی ہے نا، پڑھ دے رہیں گے۔ وہ عالم نہیں ہوتا، لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں اور وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں آنے والی نسل کا۔ کس معاملے بچت کرتے ہیں؟ ارے دین کے معاملے بچت نہ کرو، یہ تیری نسلوں کے جو ہے وہ سدھارنے والی ہے۔ سب سے زیادہ خرچ دین پہ کیا جاتا ہے۔ ہم دین پہ آج ہم نے انگریزی پڑھانی ہے تو جی بہترین ٹیچر 20,000 روپے مہینہ والے میں جائیں گے۔ قرآن پڑھنا ہے تو جن اپنا بھی نہیں سیدھا انہوں سے قرآن پڑھانتے لا دینے۔ یاد رکھیں، جب میں لنڈن میں تھا، میرے والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اس وقت میں ایز اسسٹنٹ سولیسٹر وہاں پہ جاب کر رہا تھا، LLM کرنے کے بعد یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن سے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا جناب تشریف رکھے، میں جاب پہ جا رہا ہوں۔ تو فرمان لگے وسیم کنے کو تنخواہ لینے؟ اس وقت میری کچھ 1700-1800 پاؤنڈ تھی پاکستانی کو، اس وقت کوئی 120-22-25 روپے کا پاؤنڈ تھا، تقریباً کوئی یوں سمجھے 2.5-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپے بن جاتی تھی۔ تو میں نے کہا جناب ابھی یہ لے رہا ہوں، اور پھر میں نے اپنا نیا اب آفس ایجوے روڈ پہ بنانا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑی میں نے جیسے باپ کو بندہ بیٹے بتاتے ہیں، میں نے بتایا تو سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ فرمانے لگے وسیم کدی زندگی میں تیرے کو پیسے منگے؟ میں کہا جی کدی بھی نہیں منگے، مینوں ہی لوڑ پیندی۔ فرمانے نے تم دنیا میں جہاں چاہو گے نا، سب کہیں گے یہ پیر شبیر شاہ کا بیٹا ہے، کسی نے نہیں کہنا مجھے کہ یہ وسیم الحسن کا باپ ہے۔ میں نے کہا جی یہ بھی بات سچی ہے۔ فرمانے نے پھر مجھے تمہارے نہ پیسے کی ضرورت ہے، تم ہائی کورٹ کے وکیل نہیں جج بھی بن جاؤ، مجھے اس کا کیا فائدہ؟ میں خاموش۔ فرمانے لگے اگر مجھے خوش کرنا ہے نا تو ممبر پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کے ترانے پڑھا کرو۔ برادران اسلام، آج اگر میں ممبر پہ ہوں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں مجھے کوئی کام اور آتا نہیں ہے۔ میں آج بھی وکیل ہوں ہائی کورٹ کا، میرا حافظ آباد میں دفتر ہے، ہائی کورٹ میں میرے اپنے میں آفس چلا رہا ہوں، لیکن ممبر پہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ صرف وکالت کروں تو مجھے فائدہ ہے، مجھے مال ملے گا، دولت ملے گی، بڑا چنگا وکیل ہے، کوئی نہ کوئی اور عہدہ مل جائے گا، لیکن ممبر پہ بیٹھتا ہوں۔ آج میرے والد کریم قبر انور میں ہیں، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے جب میں ذکر رسول اور ذکر خدا کرتا ہوں نا تو قبر میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ ان کا نفع ہے۔ کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچہ تو ایسا بنا ڈالو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے یہ بہترین کاروبار ثابت ہو سکے، جو تمہارے مرنے کے بعد کم از کم تمہارا اپنا جنازہ تو پڑھا سکے یار۔ آج ہم دین پہ خرچ نہیں کرتے، دنیا پہ خرچ بہت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ہمیں خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ 2 چیزیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل اور ایمان۔ اگر یہ 2 ہوں گے، اب یہ ایمان اور اعمال صالح کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آخری بات صرف یہ عرض کرتا ہوں، 11:30 ہو گئے۔
یہ جو موت ہے نا آخری وقت، یہ بڑا مشکل ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمایا، اسرائیل جس کی موت جب جان نکلتی ہے تو کم سے کم تکلیف۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کی میں روح کھینچتا ہوں نا، روح نکالتا ہوں، جان نکلتی ہے تو کم از کم تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ جیسے کانٹوں والی جھاڑی ہو، ململ کا باریک کپڑا ہو اور وہ پانی میں بھگو دیا جائے اور اس کپڑے کو پھر ان کانٹوں والی جھاڑی پہ پھیلا دیا جائے، پھر ایک کونے سے پکڑ کے اس کو کھینچا جائے تو جس طرح وہاں پہ تن جو ہے نا، تانا بانا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اس طرح انسان کے جوڑ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں صدقے جاؤں لجپال کریم آقا پہ، فرمایا اسرائیل میری امت تو بڑی کمزور ہے، میری امت تو بڑی نحیف ہے، وہ تو یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تم ایسے کرو، آج جتنی تکلیف ہے مجھ محمد کو دے لو، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ یہ ہے وہ ہمارا لجپال نبی جو ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں اور کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نے بھی کبھی اپنے مصطفیٰ سے اس طرح وفا کا دم بھرا، صرف میلاد کی جھنڈیاں لگا دی تو ہم مومن بن گئے؟ ہمیں اتباع رسول کرنا ہے، فرائض کی پابندی، واجبات کی ادائیگی، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ سب چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ ضروری نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ وہ ممبر پہ خود بیٹھے، اگر دنیا کا کوئی اور کام بھی کرنا ہے تو ٹھیک ہے کریں، مگر کم از کم وہ ان کو اتنا تو پتا ہو کہ ایمان کیا ہے اور نیک اعمال کیا ہے، وہ خود کم از کم اس کی تمیز تو کر سکیں۔ اگر یہ نہیں کر پائیں گے تو کیا فائدہ؟ پھر تو جانور بھی کھاتا ہے، رہتا ہے، ہم سے زیادہ کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، پھر تو ہم بھی جانور سے بدتر ہیں۔ ہم تو انسان تب ہیں اس خدا کو پہچانے، اس کی بندگی کرے، ورنہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اپنے آپ کو دنیا کے مال سے اپنے آپ کو نفع بخشنا سمجھو، ہمارا آخر تو یہ ہوگا جب جائیں گے۔ میں صرف بات یہ ہے وہ اسی پہ ختم کرتا ہوں جو والد کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب دنیا سے جائیں گے نا تو قبر میں سوال ہوں گے، ما کنت من ربو کا ما دینوں کا۔ فرماتے ہیں جب تیسرا سوال ہوگا تو لجپال آقا کی زیارت ہوگی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ساری زندگی جس کی تعریفیں کرتے رہے۔ فرماتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے پوچھیں گے شاہ جی کی آندے رہے ہو، تو میں کہوں گا مجھے یہ بتاؤ میں شروع کہاں سے کروں، کہاں سے؟ ساری زندگی لوگ گواہی دیتے ہیں، میں تو کہتا رہا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ میں تو کہتا رہا کہ کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، میں تو کہتا رہا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ میں تو کہتا رہا واہ کیا جود و کرم شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے میں تو کہتا رہا کوئی مثل نہ ڈھولڑ دی، میں تو کہتا رہا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ میں تو یہی کہتا رہا کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو، تھے وسیلہ سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، ارے عقل عالم سے بڑا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو۔ فرماتے ہیں میں تو کہتا رہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبن پھول، کیا بات رضا اس شمستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ میں کروں
میں تو ساری زندگی اگر میں نے منبر پہ بیٹھا تو میں کہتا رہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو کہتا رہا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں تو کہتا رہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں تو کہتا رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ارے میں تو کہتا رہا کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی حامیم کہا، ارے میں تو کہتا رہا اپنے آقا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو اپنے کبھی قرآن پڑھ کے نبی کی تعریف کرتا تھا، کبھی نثر میں کرتا تھا، کبھی نظم میں کرتا تھا۔ شاہ جی اب تو مصطفیٰ تمہارے سامنے ہیں، اب تو نبی کا چہرہ والضحیٰ آپ کے سامنے ہے، اب بتائیے، اب پہلے تو بغیر دیکھے آپ لوگوں کو مصطفیٰ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اب آقا سامنے ہیں، فرماتے ہیں پھر میں جب دیکھوں گا نا تو پہلے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر پڑوں گا اور عرض کروں گا کملی والے ساری زندگی تیری نعتیں سناتا رہا، ساری زندگی تیری ازواج کے عزت کا تحفظ کرتا رہا، ساری زندگی تیرے اصحاب کے ناموس پہ پہرا دیتا رہا، ساری زندگی تیرے حسین کے تذکرے کرتا رہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، آج اپنی سیدہ کے صدقے، اپنے حسین کے صدقے اتنی مہلت مل جائے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ، آج تو موقع ملا ہے آقا تیری زیارت کا، پہلے تو سن کے، پہلے تو پڑھ کے سناتا تھا، آج مصطفیٰ کو دیکھ کے سناؤں گا، میں تو کہوں گا عرض کرتے ہیں شاہ جی کیا کہیں گے، فرماتے ہیں آخری جمعہ کی جو آپ کے وہ الفاظ تاجدار بریلی کی زبان میں فرماتے ہیں جب میرا لجپال سامنے ہوگا نا تو فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے، تو پھر میرا اللہ مجھے توفیق دے گا، میں مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عرض کروں گا میں تو کہا کرتا تھا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، مل کے سب کہیں اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہم بھی نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں سرور، آج جو پڑھتا ہے میں دعا کرتا ہوں الہی جب ہم مر جائیں جو پڑھنے والا ہے قبر میں جا کے یہی کہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور، فضا گونجے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے میں زیبا تجلا کہوں تجھے، میرا لجپال نبی، میرا رحیم نبی، میرا کریم نبی، میرا کیا ہے وہ آقا سامنے اور میں کہوں اے جان میں جان تجلا کہوں تجھے
تجلا اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچیا تھا تیرا بیدی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بنیا ہے جانے تجلا۔ ہمارے آقا سامنے ہوں، ہم اپنے آقا کی زیارت بھی کریں اور نبی کی رسالت کی گواہی بھی دیں، ان کی تعریف کرنے کا، قصیدے پڑھنے کا ہمیں موقع ملے۔ برادران اسلام، پیغام یہی ہے، خدا کے لیے اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اب قرب قیامت ہے، اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی، تو جب آخری زمانہ ہے تو ہم کیوں بھول میں بیٹھے ہیں، کیوں خسارے میں جا رہے ہیں، کیوں ہم اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے؟ اب اگر موت آئے تو ایسی موت آئے کہ اطمینان اور سکون چہرے پہ ہو، جیسے نیک بندوں کے چہروں پہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ میں مضمون کو مکمل نہ کر سکا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، جمعہ کا اجتماعات بھی ابھی ہونے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سب کو دین حق کوئی سمجھ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قبلہ حاجی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم شریف پڑھ لیں۔